بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا۔ اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی عابد نہ تھا۔ اس بستی میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو کنواری تھی۔ اس کے سوا ان تینوں بھائیوں کی کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں شہر میں کسی ضروری کام کے لیے لمبی مدت تک کے لیے جانا پڑ گیا۔ ان بھائیوں کو ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے اور اس پر بھروسہ کرتے۔ لہذا سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اپنی بہن کو اس عابد کے سپرد کر کے جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مطابق تمام بنی اسرائیل میں ایک پرہیزگار آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم شہر سے واپس نہ آئیں آپ ہماری بہن کا خیال رکھیے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں۔ حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد شخص کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا اور واپس اندر چلا جاتا۔ لڑکی گھر سے آتی اور کھانا لے کر چلی جاتی۔ پھر شیطان نے عابد شخص کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی آدمی اس کو دیکھ کر اس کی عزت کو خراب کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرو، اس پر تم کو اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے دروازے پر جانے لگا۔ ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کر دیا کرے تو تیرے کلام سے یہ لڑکی مانوس ہو جائے گی، کیونکہ تم ایک عبادت کرنے والے ایک نیک انسان ہو اور اس لڑکی کو تنہائی سے بھی ڈر لگتا ہوگا۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد آدمی اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے جانے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ تم عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر دونوں باہم باتیں کیا کرو تاکہ اس کو آپ سے انس ہو جائے اور آپ اس کو نیک راستے پر لانے کی ترغیب جاری رکھو۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت خانے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آ گئی اور دونوں باہم باتیں کرنے لگے۔ ایک زمانے تک یہ حال چلتا رہا۔ پھر شیطان نے عابد کو کار خیر کی لالچ دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھو اور ہم کلامی کیا کرو، اس میں زیادہ اچھی بات ہے۔ عابد شخص نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی لالچ دی اور کہا اگر لڑکی کے دروازے کے قریب ہو جاؤ تو بہت زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ آخرکار عابد نے یہی کیا۔ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا اور باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔
تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ غرض یہ کہ عابد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا۔ لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب بتاؤ، اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے